فوج، سیاستدان، ججز اور بیوروکریٹس، ان کو دی ہوئی مراد جو ہیں وہ واپس لی جائیں. گھر ملے ہوئے ہیں، گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، پیٹرول ملا ہوا ہے، یہ والنٹیرلی ان چیزوں کو واپس کر دیں تو ان کی بھی عزت رہ جائے گی. ورنہ اب یہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے اور اس پہ عوام اگر ایکٹیو ہو گئے تو پھر سب کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک نجی تھرمل پاور کمپنی ہے، اس کا ایک یونٹ 750 روپے میں پڑ رہا ہے. حکومت بتائے جا کہ کون سی مجبوریاں ہیں جو آئی پی پی سے بات نہیں کرتی ہے. ایک طبقے کے لیے بجلی گیس فری ہے، یہ کیا مذاق ہے؟ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. 25 کروڑ عوام پہ بس یہ ظلم بند ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے یہ ملک ایسے لوگوں کے سر پہ چل رہا ہے جو اپنے نفس اور پیسے کے لیے سب کچھ انہوں نے داؤ پہ لگایا ہوا. یعنی ہم اتنے خود غرض اور لالچی ہو گئے ہیں جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. اب تو مجھے پتا چلا ہے کہ ڈاکٹر عمر عادل کے متعلق ایک سرکاری اسپتال میں نوکری بھی کرتے ہیں بھائی صاحب، اور ایک میڈیکل کالج میں پڑھاتے بھی ہیں. تو پھر وہ یوٹیوب پہ کیسے اپنا منجن بیچ رہے ہیں؟ یعنی ٹیکنیکلی وہ کیا کرتے ہیں، ایز اے گیسٹ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو اینکر نہیں ہوں، یہ دوسرے والا آدمی ہے جو میرا انٹرویو کر رہا ہے. لیکن جب آپ ہر روز آ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اور مجھے گیس کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس جرم کے شریک حیات ہیں. بلکہ ہاں، شریک حیات ان کے لیے ٹھیک ہے لفظ، یہ شریک حیات، اور وہ اس کو پسند بھی کریں گے. اس کو سرکاری ملازم تو کوئی اور کام نہیں کر سکتا، وہ کر رہے ہیں. اب یہ کیسے استاد ہوں گے؟ اور جو ان کی ٹیچنگز ہیں، سوچ ہے، آپ سوچیں بچے کس ذہنیت کے نکال رہے ہوں گے. ہم نے اپنی نوجوان نسل کے بیمار لوگوں کے ہاتھوں میں دی ہوئی ہے. بہرحال بیماری کا علاج تو عظمیٰ بخاری صاحبہ کرنا چاہ رہی ہیں. عظمیٰ بخاری نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور خواتین اینکرز کی کردار کشی کے سلسلے میں اور اس الزام پہ عمر عادل کے خلاف ایف آئی اے کو درخواست دے دی ہے. عظمیٰ بخاری نے ایف آئی اے کو دی گئی درخواست سے موقف اختیار کیا ہے کہ یوٹیوبر عمر عادل نے اپنے ویلاگ میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور دیگر خواتین اینکرز کی کردار کشی کی ہے. عظمیٰ بخاری صاحبہ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ٹیکنیکلی شاید یہ الزام صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ یوٹیوبر نہیں ہے، وہ گیسٹ ہیں. وہ جان بوجھ کر دوسرے لوگوں کے اس میں آ کے اپنا تجزیہ دے رہے ہیں، اپنا انالیسس دے رہی ہیں، تاکہ ہم اور آپ ان کے اوپر جب کیس کریں ہم ان کو کہیں کہ یہ یوٹیوبر ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جا کے ثابت کریں کہ میں تو یوٹیوبر ہی نہیں، میرا تو اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. تو یہ ذرا اس کو پلیز عظمیٰ بخاری صاحب دیکھ لیجیے گا. بہرحال عظمیٰ بخاری کا کہنا ہے کہ انہوں نے گندے انڈے کے نام سے یوٹیوب چینل کے شریک میزبان ہیں، اور درخواست میں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور خواتین اینکرز کے خلاف گفتگو کرنے پہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. دوسری جانب غریدہ فاروقی جو ہیں انہوں نے کل ہی ان کو لیگل نوٹسز بھجوا دیے ہیں، اور ان کے نوٹسز کافی سخت ہیں، میں نے دیکھے ہیں. اینڈ غریدہ فاروقی مینز بزنس. وہ شی از اے ویری ویری سیزنڈ جرنلسٹ اینڈ شی نوز دس بیٹر دین اینی بڈی ایلس کہ ان کو کیسے اپنا دفاع کرنا ہے، اور وہ کر رہی ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں، عمر عادل اور دیگر احباب جنہوں نے ان کے متعلق باتیں کی، گفتگو فرمائی، یہ بٹ صاحب بھی اور دوسرے بھی، یہ جس کا نام ہی گندا انڈا ہے، جس کو اپنا نام نہیں اچھا لگتا اپنے اس کا نام گندا انڈا رکھتا ہے، وہ سوچیں کتنا غلیظ ہوگا اندر سے. بہرحال میں آپ تینوں حضرات کو بتا دوں کہ غریدہ فاروقی آپ کو اب سبق بنا دیں گی دوسروں کے لیے. یہ آج آپ لکھ لیں میری بات، اور تیار رہیں اپنے برے وقت کے لیے. بہرحال اس کارٹون کے خلاف کارروائی تو ہونی چاہیے نا جی، ساتھ ہی میڈیا میں سوشل میڈیا پر اس کا مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے. بلکہ جو خواتین ہو جا کے بار بار اس کے چینل کی رپورٹ کریں، اور یہ کہیں مل جائے یا نظر آئے تو خواتین کا فرض ہے کہ اس کو انہی القابات سے نوازیں جس طرح کے القابات یہ دینے کا شوقین ہے. اور یہ جو بکتا ہے خواتین کے خلاف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، ایسے لوگوں کا تو سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے. آپ اپنے گھروں میں مت انوائٹ کریں، آپ اس جگہ سے اٹھ جائیں جہاں پہ یہ آیا ہو. بہرحال ہم ایسے لوگوں کو مثال بنائیں گے تو ہمارا معاشرہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ ہم جو زہر ڈاکٹر عمر عادل اور یہ وہ ڈریکولا کمر کی شکلوں میں ہم گھول رہے ہیں اپنے معاشرے میں، اس کے بعد معاشرے مردہ ہو جاتے ہیں، زندہ نہیں رہتے. کیونکہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے جس کا ذکر ڈی جی آئی ایس پی آر جو کر چکے ہیں اپنی پریس کانفرنس میں. اور یہ جو ڈاکٹر عمر عادل اور ڈریکولا کمر جو ہے، ان جیسوں کی وجہ سے معاشرے کے مجموعی مزاج میں ہمیں انتہا کی شدت پسندی دیکھنے کو مل رہی ہے. وائلنس اگینسٹ ویمن یہ بہت انکریز ہو گیا ہے، اور اٹ ہیز ٹو بی کربڈ.
It has to be finished actually, not curbed. अब वो ठीक है, DGISPR ने सही कहा कि कुछ लोग या गिरोह इस डिजिटल मीडिया को बुनियाद बनाकर फौजी क़यादत और फौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो रियासती मफाद का दोबारा अक्स है। इनके बकौल तो डिजिटल दहशतगर्द और दहशतगर्द एक ही चीज़ है। तो मैं आपको बताऊं कि ये मुआशरे के लिए भी दहशतगर्द है, सोसाइटी के लिए भी ये दहशतगर्द है। इनके ऊपर बिल्कुल हर किस्म की पाबंदी होनी चाहिए। और यही वजह है कि पाकिस्तान में अब डिजिटल मीडिया को एक बड़े बहरान के तौर पे पेश किया जा रहा है और इससे निपटने के लिए रियासती और हुकूमती सतह पे अब कवानीन बनाने पड़ रहे हैं, फायर वॉल्स लगानी पड़ रही हैं, लोगों को तकलीफें सहनी पड़ रही हैं। व्हाट्सएप स्लो हो गया, फेसबुक स्लो हो गया, इंस्टा स्लो हो गया, एक्स जो है वो अक्सर बंद होता है। बहरहाल तकलीफ तो सारों को होती है ना। अगर किसी के सियासी और समाजी नज़रियात से इख्तलाफ रखते हैं तो आप इंतहाई सुलझे हुए और पढ़े लिखे लहजे में भी उसको जवाब दे सकते हैं। गालम गलोच करने की ज़रूरत नहीं है और वैल्यू जजमेंट्स तो पास करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल दूसरी जानिब जमात इस्लामी पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो सबसे पहले उन्होंने अवामी उमंगों की तर्जुमानी करते हुए बिजली के बिल्स पर एहतजाज की कॉल दी हुई है और फिर तमाम तर गिरफ्तारियाँ, रुकावटें और मुश्किलात के बावजूद वो पिंडी पहुँच गए और धरना देने में कामयाब हुए, जिस पर ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अब महंगाई और बिजली के बिल में भारी टैक्सों के खिलाफ रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना जारी है। अब धरने के मकाम पे कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। ये मैं आपको बताऊं कि ये जमात इस्लामी के नए अमीर जो हाफिज नईम रहमान साहब, ये उनका एक टेस्ट था, क्योंकि उनकी दी हुई ये पहली कॉल थी और इसको सक्सेसफुल करना था। तो ये हाफिज नईम साहब के लिए और जमात इस्लामी के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान था, जिसको उन्होंने बड़ी खूबी से उन्होंने पार किया। और ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जमात इस्लामी, जो बिजली के खिलाफ, बिजली के बिल्स के खिलाफ इस तरह का अमली कदम उठाने के बाद वो लोगों में बहुत मकबूल हो रही है। और सडनली जो स्पेशली यूथ है वो उठकर देख रही है जमात इस्लामी की तरफ कि यार ये क्या कर रहे हैं। ये बातें तो जमहूरियत का नाम लेवा और बड़ी जमातें उनको करना चाहिए थी, और कर ये इस्लाम का नाम लेने वाली एक जमात है। बहरहाल जमात इस्लामी की ये क्रेडिट है कि जमात इस्लामी में इंतहाई मुखलिस लोग हैं, इंतहाई मुखलिस क़यादत है, और वो बिला चूं चुरा और बिला मुआवजे के अपने अपने हिस्से का काम करते रहते हैं। फलाही कामों में भी जमात इस्लामी सबसे आगे ही आप इसको पाएंगे, कहीं पे पीछे नहीं है। अब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान जो उनका लियाकत बाग में धरने के शुरका के साथ जब खिताब किया तो ये कहना बजाय कि बिजली के बिल से तो गरीब आदमी को बर्बाद कर दिया और दरमियाना तबका अपनी बका की जंग लड़ते लड़ते आखिरी हिचकियां ले रहा है। जब सनतकार अपनी मिलें बंद करने पर मजबूर हैं, अमीर जमात ने कहा कि पानी सर से गुजर गया, लोग अपने घरों की चीजें बेच बेच कर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। अब वफाकी वजीर इत्तलात अता तारन ने जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश की है, जिसे कबूल करते हुए उन्होंने हुकूमत से बाइख्तियार कमेटी बनाने का मुतालबा किया। अब धरने के जो शुरका हैं उनके मुताबिक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो कहते हैं कि जी फौज, सियासतदान, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स, इनको दी हुई मुराद जो है वो वापस ली जाए। इनको कौन सी मुराद दी हुई है? इनको घर मिले हुए हैं, गाड़ियाँ मिली हुई हैं, पेट्रोल मिला हुआ है, फ्री बिजली है, बाहर के ट्रिप्स हैं, इनके बाहर के मेडिकल अलाउंसेस हैं, इनके खाबे ही नहीं ख़त्म होते। तो ख़ासतौर ब्यूरोक्रेसी का हाल तो सबको पता है, और ये हमारे जजेस का भी हाल पता ही है सबको। तब ये जमात इस्लामी ने बाज़ाब्ता तौर पे अवामी धरने के अंदर इन चीज़ों का मुतालबा कर दिया, और ये अब दबने वाली चीज़ नहीं। अब इसके बाद ये जो है ये उठेगा, ये मसला और उठेगा, बार बार ये डिमांड आएगी। बेहतर है कि ये जो हमारा अशराफिया है, ये तबका, ये वॉलंटरली इन चीज़ों को वापस कर दे तो इनकी भी इज्जत रह जाएगी, वरना अब ये बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और इस पे अवाम अगर एक्टिव हो गए तो फिर सबको लेने के देने पड़ जाएंगे। जमात इस्लामी पाकिस्तान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी तश्कील दी है, जबकि हुकूमत के सामने रखे जाने वाले 10 मुतालबात जो हैं उनके वो भी सामने आ गए हैं। मेरे सामने लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता रहा था कि हुकूमत 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को 50% रियायत दे, पेट्रोलियम लेवी खत्म करे, कीमतों में हालिया इजाफा फौरी तौर पर वापस ले, अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में 20% कमी लाई जाए, स्टेशनरी आइटम्स पर लगाए गए टैक्सेस फौरन खत्म किए जाएं, हुकूमती अखराजात कम करके गैर तरक्याती अखराजात पे 35% कट लगाया जाए, कैपेसिटी चार्जेस और IPPs को डॉलर्स में अदायगी का मुआहदा खत्म किया जाए और IPPs
کے ساتھ کیے گئے تمام معاہدوں کا اثر نو جائزہ لیا جائے، زراعت اور صنعت میں ناجائز ٹیکس ختم اور 50% بوجھ کو کم کیا جائے، صنعت، تجارت اور سرمایہ کاری کو یقین بنایا جائے تاکہ نوجوانوں کو روزگار ملے، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس ختم اور مراد یافتہ طبقے کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے۔ ان میں سے کوئی سی بھی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے جو ہر دل کی آواز نہ ہو، جو عام آدمی کی پکار نہ ہو اور جو مڈل کلاس کی ڈیمانڈ نہ ہو۔ یہ سارے جو مطالبات ہیں یہ حقیقت پہ اور انصاف پہ ہی بیسڈ ہیں۔ آج بجلی کے بل کی وجہ سے بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، اب پانی سر سے گزر چکا ہے، تنخواہ دار آدمی تو واقعی برباد ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک نجی تھرمل پاور کمپنی ہے، اس کا ایک یونٹ 750 روپے میں پڑ رہا ہے۔ حکومت بتائے جا کہ کون سی مجبوریاں ہیں جو آئی پی پی سے بات نہیں کرتی ہے، جبکہ کئی آئی پی پیز نے اپنی لاگت سے 10 گنا زیادہ عوام کی گھڑیوں کے اندر سے نچوڑ لیا ہے۔ ایک طبقے کے لیے بجلی گیس فری ہے، یہ کیا مذاق ہے کہ 36 قسم کے ٹیکس ہیں بجلی کے بل میں لگا دیے گئے ہیں۔ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، 25 کروڑ عوام پہ بس یہ ظلم بند ہو جائے، اور کیا چاہیے ہمیں۔ یہ حقیقت ہے کہ عوام کے استعمال کی ہر چیز کے نرخوں میں گزشتہ 2 سال کے اندر 3 گنا اضافہ ہوا ہے، مگر بجلی کے بلوں نے تو عوام کی زندہ رہنے کی سکت ہی چھین لی ہے۔ لوگ عاجز ہو گئے ہیں، لوگ مجبور ہو گئے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ سولر کا آپ فراڈ دیکھ لیں کہ سولر آپ لگواتے ہیں تو آپ کو حکومت جو ہے یا وابڈا جو ہے وہ آپ کو 70 روپے کا یونٹ دے رہی ہے، اور سولر میں اگر تو آپ کی نیٹ میٹرنگ کر دیں، پہلی بات تو اس کے لیے بھی آپ کو بڑا جان جوکوں کا کام ہے کہ آپ کی نیٹ میٹرنگ ہو جائے، تو وہ وابڈا آپ کو 10 روپے دے گی یونٹ کے، یعنی خود آپ اگر وابڈا سے لے رہے ہیں تو 70 روپے میں، اور وابڈا جو آپ سے لے رہی ہے وہ 10 روپے میں۔ ڈسکریج کر رہے ہیں کہ مت سولر لگائیں، ڈسکریج کر رہے ہیں کہ مت آلٹرنیٹ مینز پہ جائیں، تاکہ ان کے اپنے جو اے ٹی ایم مشینیں ہیں، یہ جو آئی پی پیز ہیں جو ان کے جیبیں گرم کر کے رکھتی ہیں، ان کو رشوتیں دیتی رہتی ہیں، ان کو حرام کا مال کھلاتی رہتی ہیں، وہ جو ہے ناراض نہ ہو جائیں کہ جناب ان کے کاروبار پہ کو لات پڑ رہی ہے، ان کے رزق پہ کو لات پڑ رہی ہے۔ حکومت نے 5 جولائی کو 1 سال میں 4تھی بار بجلی کا بل بڑھانے کی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بالکل ہی ناقابل برداشت ہو گیا، اور چوریاں بہت کامن ہو گئی ہیں، اور کیا کریں لوگ گھروں کی چیزیں بیچ رہے ہیں، اب ایک حد تک بیچیں گے نا، جب کوئی رہ گئی نہیں تو بیچیں گے کیا؟ تو پھر چوری چکاری ہوگی، پھر اپنا مارا ماری ہوگی۔ اور اگر حکومت یا حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں، اونچی دیوار والے گھروں میں ان کے پیچھے محفوظ ہیں، تو وقت بدلنے میں تو دیر نہیں لگتی ہے۔ یہ آج جماعت اسلامی نے جو کال دے دی ہے، کل یہ ہر شخص کی کال یہی ہوگی۔ پھر کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، سوچنے کی بات ہے۔ مجھے کامنٹس اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ Until the next time, اللہ حافظ۔